السلام علیکم برادران اسلام۔ اہل کوفہ کے خطوط اور وفود آنے کے بعد سیدنا امام حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو حالات کی تحقیق کے لیے کوفہ بھیجا تھا۔ انہوں نے اہل کوفہ کی بے پناہ عقیدت و محبت کو دیکھ کر امام علی مقام امام حسین کی خدمت میں لکھ بھیجا کہ ہزاروں افراد نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور یہاں کے سب باشندے آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں، آپ فوراً تشریف لے آئیں۔ سیدنا امام حسین نے اس اطلاع کے بعد کوفہ جانے کا ارادہ کیا۔ ادھر کوفہ میں جو انقلاب برپا ہو چکا تھا اس کی آپ کو کوئی اطلاع نہ تھی۔ جب اہل مکہ کو آپ کی تیاری کا علم ہوا تو انہوں نے آپ کا کوفہ جانا پسند نہ کیا، کیونکہ وہ اہل کوفہ کی بے وفائی اور غداری کو خوب جانتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کوفیوں نے سیدنا امام علی اور سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہما کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ اس کے علاوہ بہت سے اکابر صحابہ نے آپ کو کوفہ جانے سے روکا، مگر آپ نے اپنا ارادہ تبدیل نہ کیا۔ چنانچہ سیدنا امام حسین نے کوفہ کی جانب اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ مقام صفا پر عرب کے مشہور شاعر فرزوق سے سیدنا امام حسین کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے اس سے عراق کے حالات پوچھے۔ اس نے کہا کہ آپ نے ایک باخبر شخص سے حال پوچھا ہے۔ حضرت، ان لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنی امیہ کے ساتھ۔ فرزوق سے گفتگو کرنے کے بعد کاروان حسین آگے بڑھا تو آپ کے بانجے حضرت اونو محمد رضی اللہ عنہما اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کا خط لے کر آئے اور آپ کو راستے میں مل کر خط پیش کیا۔ اس میں لکھا تھا، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں کہ میرا یہ خط دیکھتے ہی آپ فوراً واپس آ جائیں، کیونکہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں آپ کی ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کی بربادی کا اندیشہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو گیا تو اسلام کا نور ہمیشہ کے لیے بجھ جائے گا اور دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا۔ آپ اہل ہدایت کے رہنما اور اہل ایمان کی امید ہیں۔ آپ روانگی میں جلدی نہ کریں، اس خط کے پیچھے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں۔ اپنے بیٹوں کے ہاتھ خط روانہ کرنے کے بعد حضرت عبداللہ خود عمرو بن سعد حاکم مدینہ کے پاس پہنچے اور اس سے بات چیت کرنے کے بعد اس سے کہا کہ تم اپنی جانب سے ایک خط سیدنا امام حسین کے نام لکھو جس میں انہیں امان اور ان کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے کا وعدہ لکھا ہو۔ عمرو بن سعید نے کہا، مضمون آپ خود لکھیں جبکہ اس پر مہر میں خود لگاؤں گا۔ گورنر مکہ کی جانب سے سیدنا امام حسین کے نام۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو اس ارادے سے باز رکھے جس میں آپ کے لیے تباہی کا سامان ہو، آپ کو وہ راہ دکھائے جس میں آپ کے لیے بہتری ہو۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ عراق جا رہے ہیں۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو اختلاف اور انشقاق سے بچائے، اس لیے کہ اس میں آپ کے نقصان کا اندیشہ ہے۔ میں آپ کے پاس عبداللہ بن جعفر اور اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کو بھیج رہا ہوں، آپ ان کے ساتھ واپس آ جائیں، میں آپ کو امان دیتا ہوں۔ حاکم مکہ نے اس تحریر پر مہر لگائی اور حضرت عبداللہ اور یحییٰ اس خط کو لے کر سیدنا امام حسین کے پاس پہنچے۔ آپ نے اس خط کو پڑھا اور واپس جانے سے انکار کر دیا۔ حضرت عبداللہ نے کہا، آخر کیا بات ہے، آپ جانے پر اس قدر باضد کیوں ہے؟ سیدنا امام حسین نے فرمایا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ آپ نے اس خواب میں مجھے ایک حکم دیا ہے جس کو میں ضرور پورا کروں گا، چاہے وہ میرے حق میں ہو یا میرے خلاف۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ وہ خواب کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اب تک نہ تو کسی سے بیان کیا ہے اور نہ ہی کروں گا یہاں تک کہ میں اللہ تعالیٰ سے جا ملوں۔ پھر آپ نے عمرو بن سعید کے نام اس خط کا جواب لکھا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے اور نیک اعمال بھی کرے وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بے شک میں ایک مسلمان ہوں، تم نے مجھے امان،
نیکی اور صلہ کی دعوت دی ہے، تو سنو، بہترین امان اللہ کی امان ہے۔ جو شخص دنیا میں اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ قیامت کے دن اس کو ہرگز امان نہ دے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دنیا میں اپنا خوف عطا فرمائے تاکہ قیامت کے دن ہم اس کے امان کے مستحق ہو جائیں۔ اگر اس خط سے واقعی تم نے میرے ساتھ نیکی اور صلہ کی نیت کی ہے تو اللہ تمہیں دنیا و آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے۔